علماء نے لکھا ہے کہ مم محاریب یعنی محاریب یہ محراب کی جمع ہے۔ اب محراب کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ بلند عمارتیں بھی آپ سمجھ لیں، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمارت ہے شاندار اور اس میں ایک مخصوص مقام ہے خاص کے لیے، تو اسے بھی محراب کہا جاتا ہے، اور بلکہ اگر غور فرمائیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اسے ہی محراب کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ اسے بھی محراب کہا جاتا ہے، اور اس کے سوا بھی کئی یہ چیزیں ہیں جیسے بڑی بلند عمارتیں ان کو محاریب محراب کہتے ہیں، قلعوں کو محاریب محراب کہتے ہیں، اور مساجد کو بھی محاریب یا محراب کہہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ پرانے علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر پرانی کتابیں پڑھیں تو محاریب بنی اسرائیل مشہور لفظ رہا، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں محاریب بنی اسرائیل مشہور رہا وہاں محاریب صحابہ بھی مشہور لفظ رہا۔ ہاں، میں اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، ہمارے ہاں جب لفظ محراب آتا ہے تو ذہن فوراً اس طرف آتا ہے، اب دوسری طرف نہیں جاتا۔ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حیات میں اس کا رواج نہیں تھا مساجد میں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانوں میں بھی اس کا رواج نہیں تھا مساجد میں، یہ بعد میں ہوا۔ اچھا، جب بعد میں ہوا تو ضرورت کے تحت ہوا، اس لیے علماء نے ہمیشہ جو اپنے محتاط اور بڑے علماء ہیں نا، وہ ہمیشہ اس مقام پر یہ لکھتے رہے کہ یہ ضرورت ہے مسجد کی، اس کو ضرورت سمجھو، اس کو فرض واجب سمجھو گے یا اس کو سنت کے درجے تک پہنچاؤ گے تو پھر یہ بدعت بن جائے گی، اس کو ضرورت سمجھو۔ کیوں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں آئی اور ضرورت کے تحت آئی۔ اس پر میں ابھی بات نہیں کرتا، پھر کبھی مساجد کے موقع پر آیا تو اللہ کو منظور ہوا تو دیکھیں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس جگہ کو محراب کہا گیا اور کہا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام کی مخصوص جگہ ہے، اس لیے محراب کا لفظ اس کو شامل ہے۔